صدقہ بیاں میں اثر دو، کوئی اصلاح اس کی جو بدکار آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صادق و امین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ مبارک کی برکتیں عطا فرمائے، جہنم سے آزادیاں اللہ تعالی ہمارا مقدر فرمائے، اور ہمیں اللہ کریم نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، نیکیوں کا شعور دلانے والی ہستی، دل میں خوف خدا پیدا کرنے والی ہستی، دل کو عشق مصطفیٰ سے جھمانے والی ہستی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا آئینہ دار بنانے والی ہستی، حلال و حرام کی تمیز اور اس کے فرق کا خیال اور احساس دلانے والی ہستی، حقوق العباد کا خیال رکھنے کا احساس دلانے والی ہستی، کسی کا حق تلف ہونے کی صورت میں معافی مانگ لینے کا ذہن دینے والا عظیم مرد کلندر، دل کو تکبر سے خالی کر کے عاجزی اور انکسار کی دولت سے مالا مال کرنے والا عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بندہ، اللہ کریم کا ولی۔ اور میں مدنی چینل کے ناظرین کیا کیا باتیں جو ہے وہ عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو آسان اور بڑے ہی عمدہ انداز میں سکھایا، بتایا، معاشرے تک پہنچایا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم القدسیہ کا آج یوم ولادت بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو عمر خضری نصیب فرمائے، عافیت والی، سلامتی والی، صحت والی لمبی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، اور ان کے فیضان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فیض یاب فرمائے۔ یہ جو دعوت اسلامی کا یہ جو ایک بہتا دھارا ہے، سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی مہک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے فیض حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور پروگرام کا عنوان ہے پیر عطار۔ سبحان اللہ، مرحبا ہے سر، امیر اہل سنت کا یوم ولادت مبارک ہو آپ کو۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کو بھی مبارک ہو، اور تمام میرے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی امیر اہل سنت کا جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا دنیا میں لوگ جو ہے وہ پیسہ چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، منصب چاہتے ہیں، اختیار چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر اپنا ایک روب چاہتے ہیں، ایک دبدبہ چاہتے ہیں، اور بھی مختلف طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن امیر اہل سنت کا انداز یہ بڑا ایک انداز ہے، انوکھا انداز ہے۔ آپ کے اشعار میں 3-4 اشعار ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جیسے ایک اس میں انہوں نے فرمایا، نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں۔ یہ مبارک جو ہے وہ آپ کا ایک شعر ہے۔ کرے کیا عطار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت۔ ایک اور آپ کا جو ہے وہ شعر ہے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو۔ تو یہ مال کیوں نہیں چاہیے ان کو؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آپ نے ابتدا ایک ایسے موضوع سے کی ہے جو حقیقت میں یہ ہے کہ امیر سنت کی یہ زبردست خصوصیت ہے کہ مال و دولت، اصل میں ہوا یہ اتفاق کہہ دیں یا جو بھی کہہ لیں، مدنی مذاکرہ تھا، اس میں بھی امیر سنت نے ایک اس موضوع کو لیا تھا، اور کچھ بات چل رہی تھی
کسی کی کیسے مدد کرنی چاہیے، کس کو کیسے خوشیاں دینی چاہیے، اس میں گلدستے وغیرہ کے تعلق سے بات چل رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہوتا ہے بندہ کسی کو لفافہ دے دے، مریض کو جائے تو لفافہ دے دے۔ امام حضرات کو مصلی تحفے میں دیتے ہیں تو امام صاحب کو تسمیہ تحفے میں دیتے ہیں، امام صاحبان کو مٹھائی کے ڈبے تحفے میں دیتے ہیں، تو اب کتنی مٹھائیاں کھائیں گے، کتنے مصلی پر نمازیں پڑھیں گے، کتنی تسبیحات وہ پڑھ لیں گے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ایسے موقع پر اب ہر کوئی آ کر جو بھی ابھی عمرے سے آئیں گے تو امام صاحب کے لیے ایک مصلی لے کر آ جائیں گے، تو امام صاحب کتنے مصلی کریں گے، محبت ہے، پیار ہے، اور ایک امام صاحب کو تحفہ دینا ہے۔ تو امیر سنت نے ترغیب دلائی تھی کہ اس سے اچھا ہے امام صاحب کو بندہ لفافہ دے دے، تو یہ ضرورت ہوگی تو وہ جو ضرورت ہوگی وہ لے لیں گے، تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ یوں ترغیب چلی تو ترغیب چلتے چلتے آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یعنی یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ یہ اپنے لیے کہہ رہا ہے۔ کوئی بھی دعوت اسلامی کی اس طرح کی جو ترغیب ہوتی ہے وہ اپنے لیے تھوڑی ہوتی ہے، یا چندے کی ترغیب ہوتی ہے، عطیات کی ترغیب ہوتی ہے، تو وہ اپنی ذات کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، دین کے کام کے لیے ہوتی ہے۔ تو امیر سنت نے پھر خود ہی فرمایا کہ مجھے یوں خدا کی قسم مجھے نہ دیا جائے اور نہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ نے خود فرمایا کہ مطلب کہ میں نے کبھی چیک تک نہیں لکھا یا اپنے اوپر کبھی، بلکہ آپ نے بڑی ایمان افروز ایک بات کی کہ میری تو دعا یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے مالدار نہ کرے۔ یعنی آپ یہ آن ریکارڈ ہے، 25 رمضان 1447 ہجری کا جو مدنی مذاکرہ ہے، اس میں آپ بعض زبانیں خود یہ آپ کا یہ بیان قوم نے سنا ہوگا کہ میری یہ دعا ہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کہ اللہ مجھے مالدار مت کرنا، مجھے مال نہیں چاہیے، اور مال کا وبال سے آپ ہمیشہ پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو امیر سنت نے فرمائی، تو میں نے دیکھا ہے امیر سنت کا، میں آپ کے سوال کی طرف، یہ سوال کی طرف ہی تھا، لیکن آج اس نے اتفاق یہ ہے کہ امیر سنت کا یہ جو خود ہی بیان، اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، اگر کوئی دوران سال کوئی ایسا مال آ جائے، کہیں سے بھی کچھ بھی ایسا آ جائے تو میں دے دیتا ہوں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ تو مال سے بے رغبتی جو ہے نا، یہ آج اس دور میں، اب بالکل درست کہا آپ نے، جو پہلا جو سوال آپ نے دیا نا کہ اگر کوئی کسی کی حقیقتاً اگر کوئی کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتا ہے تو دیکھے کہ اس کو مال سے کتنی محبت ہے، مال سے کتنی محبت نہیں ہے۔ جیسے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کے پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکہ نہ کھانا، یہ دیکھنا وہ بازار میں کیسا ہے، کہ بازار، مال، کاروبار میں اچھوں کے تقوی ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن امیر سنت کو شروع سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم تو امیر سنت 1981 میں دعوت اسلامی لے کر چلے نا، لیکن جو شروع سے جو لوگ امیر سنت کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شروع سے ہی مال کی بے رغبتی کے ساتھ چلے۔ اچھا، ایک ہوتا نا مال ہے، خیر مال ہے اور مال کی بے رغبتی بھی کہیں نہیں پائی جاتی، کیونکہ دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے۔ حدیث پاک میں دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک مال کا حریص اور ایک علم کا حریص، یعنی جس کو مال کی لالچ اور علم کی لالچ والے لوگ کبھی بھی ان کا پیٹ، مطلب ان کی یہ سیر ہی نہیں ہوتی، کہ یعنی بس نہیں ہے ان کے پاس۔ مال والا کہتا ہے مال آتا رہے، علم والا کہتا ہے کہ علم آتا رہے۔ لیکن میں نے غنی کی دو قسمیں پڑھی ہیں، جی، ہے نا، اللہ پاک غنی کر دیتا ہے، جی، یہ ایک اللہ پاک کی بارگاہ سے ملا ہوا اپنے بندے کو ایک نعمت ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے کہ غنی کر دینا۔ اللہ پاک اپنے کسی بندے کو غنی کر دیتا ہے۔ اگر بندہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنا یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ہو، اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس پڑھنے والے کو اللہ پاک غنی کر دے گا۔ اب اس کی دو صورتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ پہلی صورت اس کی یہ بیان کی ہے کہ اللہ پاک اس کو مال اتنا ایسا دے دے گا، ایسا مال، اتنا نہیں، ایسا مال دے دے گا کہ جس مال سے وہ اس کو اللہ پاک اس مال پر قناعت دے دے گا۔ اور ایک غنی کی قسم یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو مال ہی سے بے رغبت کر دے گا، یعنی اس کے اندر مال کی خواہش ہی نہیں رہے گی، کہ یہ چیزیں جو ہے۔ تو یہ جو غنی کا جو وصف ہے، غنی کا یہ غنی کا وصف جو ہے نا، یہ میں نے اپنی ذات دیکھا پرسنلی، یہ میں نے امیر سنت کی ذات میں دیکھا ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے، یہ میرا حسن ظن ہے کہ اس مقام پر فائز کیا ہے اور وہ نعمت عطا کی ہے کہ آپ کے اندر مال کی محبت پائی نہیں جاتی۔ ایک تو آپ اچھا پائی نہیں جاتی تو چلو ہمارا حسن ظن ہے، لیکن ایک تو آپ خود ہی ارشاد فرما رہے کہ مجھے رغبت نہیں ہے مال کی،
کہ میرے پاس پیسہ ہو، میرے پاس دولت ہو، مطلب مجھے الحمدللہ بھوک لگتی ہے، کھانا مل جاتا ہے، 2 نوالے بچ جاتے ہیں، واہ تن ڈھانپنے کو کپڑا ملا ہوا ہے، سر چھپانے کو چھت ملی ہوئی ہے. تو اس طرح کی جب اچھا پھر ایسا نہیں کہ مطلب کہ آپ کو کوئی پیچھے سے کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ایسا چلا آ رہا ہے، بیک گراؤنڈ تو غربت کا تھا، پھلیاں اور چنے چھل چھل کر تو گزارا ہوتا تھا، جن کے گھروں میں پنکھا نہیں تھا، جن کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، اور 1 ڈیڑھ سال کی عمر یا اتنی عمر میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یتیمی کی جنہوں نے زندگی گزاری ہے، اور بھائی جو تھے وہ بھی انتقال کر گئے. تو جو اچھا کوئی ایسا پیر گھرانہ جیسا بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا کہ کس طرح یہ سفر چلتے تھے، امامت تک پہنچا. اور امامت کی زندگی گھر میں ایک جو کتے کہ مالی طور پر کوئی مضبوطی تو نہیں تھی، تو یہ ساری زندگی گزارنے کے بعد تو مال آدمی کہتا ہے یا مال ملے. ہاں تو اب تو مضبوطی کر لینا، اتنے لاکھوں کروڑوں دنیا میں ماننے والے ہیں، دنیا کے اتنے مالک جو ہے وہ مریدین ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی کرنسی ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچیں اور امیر سنت کا مرید وہ کرنسی نہ رکھتا ہو. تو اب دنیا کی کوئی بھی کرنسی آپ اٹھائیں گے تو وہاں وہ رکھنے والا یا وہاں پر آپ کو امیر سنت کے مریدین، متعلقین، طالبین آپ کو مطلب مل ہی جائیں گے. تو اب جمع کر لیں، کیا ہے حرج؟ حالت نہیں، طبیعت ہی نہیں ہے نا، واہ ایک آدمی کی طبیعت ہی نہیں ہے، اس کو جمع کرنے کا شوق نہیں ہے، جمع کرنے کی طرف توجہ نہیں، بلکہ ایک تو شوق نہیں ہے، بلکہ شاید اگر میں کہوں کہ اس حوالے سے ایک طرح سے وحشت ہے کہ اگر آ جائے تو میں اس کا کروں گا کیا. اللہ. تو یہ فرق ہے امیر سنت کی مزاج میں اور ہم سب کے مزاج میں. میں نہیں کہتا کہ ایسے اور بزرگ نہیں ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے خود امیر سنت کی ذات ہے کہ اللہ پاک نے انہیں مال سے بے رغبتی عطا کی ہے. پھر انہوں نے پڑھا ہے، امام بہت عطا فرمایا. سب مال اصل انہوں نے پڑھا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے، کیا بات. انہوں نے مالدار ہونے کو پڑھا ہے، انہوں نے مال کے وبال کو پڑھا ہے، مال کے حقوق کو پڑھا ہے، مال ہونے پر حساب کتاب کو پڑھا ہے. انہوں نے یہ چیزیں ساری پڑھی ہیں، ان کا یہ معاملہ علم کے ساتھ ہے. تو امیر سنت نے اس کو پڑھا ہے اور اس کو پڑھ کر آپ نے اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کیا ہے. واہ واہ. بھائی اس پر مال دنیا سے بے رغبتی پر آپ بھی بیان کر دو کہ دنیا سے بے رغبتی پر مجھ سے بھی آپ 2 گھنٹے کا بیان سن لیں، مال کے وبال پر آپ 2 گھنٹے بیان کریں، مال کے وبال پر مجھ سے آپ 2 گھنٹے کا بیان سن لیں. لیکن کیا ہمارے اندر وہ بیان جو ہم نے کیا، اس بیان کی قلبی کیفیت ہم اپنے اندر پاتے ہیں کہ نہیں پاتے؟ یہ عادتیں ہم اپنے اندر پاتے کہ نہیں پاتے؟ ہمارے پاس کوئی چیز آ بھی جائے تو وہ نا طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں. ہمارا یہ بھی نہیں ہے، طمع ہے دبی ہوئی ہے، جمع ہے چھپا ہوا ہے، منع تو ہونا بہت مشکل ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی کوئی آیا اور چلا گیا، کوئی آیا اور چلا گیا. آتا ہے اللہ پاک کے نیک بندوں کو لوگ دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، اپنی عقیدت کا، محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ جمع نہیں کرتے، یہ دے رہے ہوتے ہیں. جو میں نے دیکھا ہے دے رہے ہوتے اور اپنے پاس یہ رہنے نہیں دیتے. بس ان کو قیامت کی پرسش کا خوف ہے اللہ کہ مجھے قیامت کے دن میں مال کے تعلق سے مطلب کہ میں بس مجھے مال نہیں چاہیے. اور اللہ پاک نے ان کو ایسا بے نیاز کو مطلب ایسا کر دیا ہے کہ ان کو اس چیز کی طلب، میں نے دیکھا کہ ان کو مال کی طلب ہے نہیں، جس کا یہ اظہار اپنے اشعار میں کرتے رہتے ہیں اور اپنی گفتگو میں بھی کرتے رہتے ہیں. کوئی میں نے ڈھکی چھپی بات ایسے کی نہیں ہے خاص طور پر. ابھی کچھ دن پہلے ہی مدنی مذاکرے میں سوال ہوا تھا امیر اور غریب کے بارے میں، غریب ہمیشہ غریب اور امیر مطلب اس طرح کا، اس کا بھی کیا لاجواب جو ہے وہ آپ نے جواب عطا فرمایا. اور ایسا ایک اور بات ہے نا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ غریب کو امیر بننے کے طریقے جو ہے یہ بتائے جاتے ہیں کہ بھئی آپ یوں کریں گے تو آپ امیر جو ہے وہ بن جائیں گے. تو پھر اس میں کیا ہے، بعض اوقات اس میں حرص پیدا ہو جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بس پیسے اکٹھے کریں بھی، جدھر سے آ رہے ہیں لیتے جائیں، کرتے جائیں. امیر اہل سنت کا مبارک انداز دیکھا ہے کہ آپ رزق حلال کمانے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں، ساتھ میں قناعت کا درس بھی دے رہے ہیں کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی رہو. دوست ہیں مرید امیر سنت کے، ان کو بڑا مال ہے ان کے پاس اور بڑا کاروبار ہے ان کا، آؤٹ آف پاکستان میں ہے. انہوں نے اپنے ایک نئی بزنس شروع کیا، بڑا بزنس شروع کیا انہوں نے. مجھے کہا یار حضرت سے دعا کرا دو نا. تو میں نے کہا آپ ہی کہہ دو. بولا یار ابھی میں بولوں گا نا کہ نیا بزنس شروع کیا تو مجھے کافی دیر تک مال جمع کرنے اور کاروبار اور پیسہ جمع کرنے پر امیر سنت
بیان فرمائیں گے. تو میں کہا یار صحیح تو فرمائیں گے. بولا صحیح فرمائیں گے لیکن اب وہ جو بھی انہوں نے مجھے جواب دیا میں اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا. تو لوگوں کو پتہ ہے کہ امیل سنت اپنے مریدین کو، اپنے وابستگان کو مال اور دنیا کی محبت سے دور رہنے کا جس طرح درس دیتے ہیں، محض درس نہیں دیتے سلمان بھائی، جس سے آپ پیشوا بناتے ہیں، جس سے آپ اپنا رہنما بناتے ہیں، ایون کہ جس سے آپ اپنا مرشد بناتے ہیں نا، جی تو وہ اپنے کردار کے ذریعے بتاتا ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی کیا اور قناعت والی زندگی اور مال سے بے رغبتی والی زندگی کیسے، یعنی بے رغبتی کا بیان کرنا تو مشکل نہیں ہے، لیکن دنیا سے بے رغبت رہ کر، ہائے ہائے مال سے بے رغبت رہ کر جینا، یہ انہی مردوں کا کام ہے جن کو اللہ پاک نواز دے، سبحان انہی ہمت والوں کا کام ہے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کی ملن ساری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کون نہیں، میں کیوں کہوں گا، سب آپ کیا کہتے ہیں ملن ساری؟ لوگ دور دور سے ملنے آتے ہیں ان سے. کیا بات ہے. ملن ساری نہ ہو تو کوئی ملنے نہیں آتا. اگر آپ کے اندر مسکراہٹ نہیں ہے، آپ کے اندر پرتپاک انداز نہیں ہے، آپ کے اندر سامنے والے کو خوش کرنے کی طبیعت نہیں ہے، سامنے والے کی حوصلہ افزائی کی آپ کے اندر نیچر نہیں ہے، کسی کو آپ مطلب کہ وہ اوپر سے مل کر چلے جائیں، یہ ہو تو کوئی آتا نہیں آپ کے پاس. یہاں مطلب کئیوں کو شکایتیں ہوتی ہے، یار ہم سے کوئی ملنے نہیں آتا، عید کے دن ملنے نہیں آتے لوگ کسی سے، وہ اکیلے ویلے گھوم رہے ہوتے، کوئی ملنے جلنے والا نہیں ہوتا. لیکن امیل سنت کا پرتفاق مسکراتے ہوئے انداز سے ملنا اور خندہ پیشانی کا، یعنی وہ جو حدیثوں میں ملنے اور بزرگوں سے ملنے کے جو واقعات اور جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے کہ کون کتنی گرم جوشی اور پرجوش انداز سے ملے گا تو دونوں میں سے نیکیاں کس کو زیادہ ملیں گی، یہ فرق کو امیل سنت سمجھتے ہیں. میں آپ کچھ گفتگو جو کر رہا ہوں ان سب میں آپ کو بھی نیکیاں اور ثواب کے فرق کے ساتھ آپ کو لے کر چلوں گا. امیل سنت کی جو اصل جو نظر ہے نا، جس کو منتہا نظر جس کو کہتے ہیں، وہ ثواب پر ہے کہ ثواب کہاں زیادہ ملے گا. یعنی ایون کہ آپ مطلب کہ تسبیح پڑھ رہے ہیں اور تسبیح پڑھتے پڑھتے جیسے کہ آپ خود یہ آپ کا ہی بیان ہے، آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں اور اب وہ مطلب یوں سمجھیے، ایک مثال دیتا ہوں، جو اوراد و وظائف جن کو پڑھنے کا جن کا ذہن ہے کہ بھائی غروب آفتاب سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، رائٹ. اب کوئی شخص آتا ہے اور اب آپ کے وہ وظیفے پتہ ہیں کہ وظیفے پڑھنے باقی ہیں، اب میں اس سے بات کروں گا تو میرا وظیفہ رہ جائے گا. مگر ہم نے خود امیر سنت سے سنا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ میں غور کرتا ہوں کہ اس کے پڑھنے میں مجھے زیادہ ثواب ملے گا یا مجھے یہ اپنے کیا کہتے ہیں اس سے ملنے میں زیادہ ثواب ملے گا. تو میں اس پر غور کرتا ہوں، تو میں غور کرتا ہوں کہ یار اس کو ملوں گا تو اس کی دل جوئی ہوگی، مجھے ثواب زیادہ ملے گا، تو آپ اپنا وظیفہ اس کو روک دیتے ہیں اور اس سے آپ بات کرتے ہیں. تو یہ بات کرنا، یہ توجہ دینا اور یہ لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، یقیناً اس نے بھی امیر سنت کو ممتاز کیا ہے. ایسا میں نے امیر سنت کو عام ملاقات کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جیسے لائن میں لوگ لگا کے ملاقات کر رہے ہیں، آپ سے آ رہے ہیں، یا کسی مقام پر آپ کھڑے ہیں، وہاں پر جو ہے نا کچھ لوگ جمع ہو گئے، ان سے آپ ملاقات کر رہے ہیں. امیر علیہ سنت کے ساتھ ہم نے مالدار لوگوں کو ملاقات کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اللہ نے نوازا ہے، رزق حلال دیا ہے، دین کی خدمت کرنے والے ہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اٹیچ ہیں، وہ ملاقات کر رہے ہیں. اچھا، پھر میں نے دنیاوی اعتبار سے جنہیں اللہ کریم نے منصب دیا ہے وہ بھی مطلب آ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں. میں نے سب میں یہ مسکراہٹ اور جو خندہ پیشانی جسے یوں بولے نا، کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ جو ہے ملنا، یہ سب میں کامن دیکھا. ایسا نہیں ہے کہ غریب کے ساتھ کوئی اور انداز ہے، امیر کے ساتھ کوئی اور مطلب پوچھنا نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے ہاتھ ملا کے اس کو پار کر دیں، اس کو جو ہے وہ مسکراہٹوں کا جو ہے تبادلہ ہو رہا ہے. یعنی یہ تفاوت اور یہ فرق نہیں ہے اس میں. جب عمل اللہ کے لیے تو فرق نہیں. واہ واہ واہ. اخلاق معاشی نہیں ہونا چاہیے، اخلاق شرعی ہونا چاہیے. اخلاق اگر ثواب کے لیے ہے، مسکراہٹ اگر ثواب کے لیے ہے، تبسم اگر اللہ کے لیے ہے اور ثواب کے لیے ہے، تو پھر بندہ یہی دیکھے گا کہ اس سے ملنا، مسکراہٹ سے ملنے میں شرعی کا بات تو نہیں ہے. صرف اس نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس سے مسکراہٹ سے ملنے میں کوئی شرعی رکاوٹ تو نہیں ہے. اب آپ اس سے مسکراہٹ سے ملیں گے، آپ اس سے سلام پہل کریں گے. مگر یہ تمام تر پہلو کے بعد، تمام گفتگو کے بعد، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا امیر سنت کا میلان کس طرف ہے، قلبی رجحان کس طرف ہے،
تو میں کہوں گا کہ ان کا قلبی رجحان غربا کی طرف ہے، ان کا قلبی رجحان فقراء کی طرف ہے، ان کا قلبی رجحان مساکین کی طرف ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ ان کی طبیعت کیسی پیاری ہے۔ ان کے ساتھ ریکارڈنگ ہو رہی تھی، خصوصی اسلامی بھائی جو نابینا ہوتے ہیں، تو 4 اسلامی بھائی آئے جن کو وہ ایک مقابلہ تھا، وہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں گے۔ تو اس مقابلے میں ایک جیتے 3 جیت نہ سکے۔ ہمیں صلی فرمایا کہ اب یہ کیا کروں میں، یہ 3 کی تو حوصلہ شکنی ہو گئی کہ جیت نہیں سکے، تو یار یہ جو جیتا ہے نا اس کو میں 1 عیدی دوں گا، اور جو ہارے نا اس کو میں 2 عیدیاں دوں گا، کیونکہ یار ان کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، تو میں 2 عیدیاں دے گا، ان کا دل جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ خیر ان کو 2 دی بھی دی، پھر وہ جو تھا اس کو میں تو جیتا ہوں، تو آپ نے پھر فرمایا اس کو 3 دے دیتا ہوں، چلو یہ بھی یہ کل رات کا واقعہ ہے، 25ویں شب کا ماہ رمضان۔ تو یہ چیزیں کوئی کتابیں میں تو نہیں پڑھی، جذبہ رہنمائی کرتا۔ جب آپ کا جذبہ ہے نا کہ میں نے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنی ہے، اور وہ معاشرے کا طبقہ جو دبا کچلا، یا جو اس کو کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں کوئی معاشرے میں مقام نہیں ملتا، پسا ہوا طبقہ۔ اچھا اب اس پر اگر میں غور کرتا ہوں تو یقیناً ایک تو اللہ ہی کی طرف سے جو خوبیاں ملتی ہیں بندے کو ملتی ہیں، لیکن امیل سنت کی گفتگو سے جو ایک چیز جو اخذ ہوتی ہے وہ یہ کہ امیل سنت نے وہ وقت گزارا ہے، وہ وقت گزارا ہے کہ میرے ساتھ بچپن میں کیا ہوتا تھا، مجھے مسجد میں کس طرح ہٹا دیا جاتا تھا، مجھے کس طرح معاشرے میں اہمیت نہیں دی جاتی تھی، مجھے کس طرح لڑکے مار پیٹ کے چلے جاتے تھے، کس طرح میری چیزیں چھین کر چلے جاتے تھے۔ مطلب انہوں نے وہ ماحول دیکھا ہے، گھر میں اپنے امی اپنی بہنوں کی وہ غربت دیکھی ہے، خود وہ سامان لانا اٹھانا یہ دیکھا ہے، چیزیں بیچنا کرنا یہ دیکھا ہے۔ ایک ایسی زندگی جی ہے امیل سنت نے، ایک زندگی کا وہ کہتے ہیں نا وہ وقت گزارا امیل سنت نے، اور وہ غربت اور وہ معاملات امیل سنت نے اس کو جیا ہے، اس کو صرف سنا نہیں ہے، اس کو جیا ہے۔ پھر امیل سنت نے کا یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے، ایک یوں سمجھے زندگی کا، کہ اپنے دینی کام کے لیے جب آپ نے لوگوں کو جا کر چندے کے لیے یا رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، تو ان میں سے ایک تعداد کا نیگیٹو رسپانس بھی آپ نے سنا نہیں ہے، آپ نے اس کو فیس کیا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں مالدار آ رہے ہیں تو گاڑی والے آ رہے ہیں تو عہدیدار آ رہے ہیں تو یہ آ رہے ہیں تو وہ آ رہے ہیں، مگر امیل سنت نے وہ وقت دیکھا ہے کہ کون آتا تھا اور کون نہیں آتا تھا، کون کیا کہتا تھا کیا نہیں کہتا تھا، اس فیس سے ایک شخصیت گزری ہوئی ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ میں یہ وقت گزار چکا ہوں، یہ جو معاشرے کی یہ جو پسا ہوا طبقہ ہے اس میں گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار ان میں بھی کیا ہوتا ہے، کون الیاس قادری ہو، ان میں نہ جانے کون کل جا کر دین کا کیا کام کر دے، تو آپ انہیں اہمیت دیتے ہیں، آپ انہیں عزت دیتے ہیں، آپ انہیں محبت دیتے ہیں، آپ انہیں مان دیتے ہیں، سمان دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، مطلب میں نے ایک تو علماء ہے نا، علماء کی تو تعظیم اور ان کی محبت اور ان کا ایک ادب اور احترام اپنی جگہ پر صد کرو مرحبا، لیکن میں نے امیل سنت کو اولیاء کے طالب علم کا ادب کرتے دیکھا، تعظیم کرتے دیکھی، یعنی کہ پتہ چل جائے کہ یہ اولیاء کے طالب علم ہے، کسی بھی چاہے جامعۃ المدینہ کے ہوں یا کسی بھی عاشقان رسول کے مدرسے میں وہ پڑھتے ہوں سنی ہوں عاشق رسول، ٹھیک ہے۔ تو امیر سنت کے پاس اگر وہ آئیں طالب علم تو آپ باقاعدہ میں نے ان کو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اچھا ان میں وہ ہیں ایک تعداد جو مرید ہے، لیکن اب ہر مرید کے لیے تو پیر نہیں اٹھتا نا، نہیں اٹھتا، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ہر مرید کے تو پیر نہیں اٹھتا، لیکن اگر وہ مرید طالب علم ہوگا نا، اگر اٹھنے کی پوزیشن ہوگی تو اٹھ جائیں گے، نہیں ہوگی تو کم از کم آپ سرک کر حرکت دے کر یا اس کو سر نوٹس کرائیں گے کہ اس کو لگے گا کہ مطلب میری کوئی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا اب علماء کی طرف چلتے ہیں تو ان کا ادب اس حد تک ہے کہ تو اب خیر وہ پاؤں میں کنکر پتھر لگنے اور ایک ضعیفی اور ایک عمر کا ایک تقاضا ہے، ورنہ تو بارہا ہمارے اسلام بھائی نے دیکھا کہ امیر سنت اپنے گھر سے سیڑھی سے جب علماء کو چھوڑنے کے لیے آتے تھے گاڑی تک، امیر سنت ننگے پیر جاتے تھے،
اور لوگوں اچھا آنے والوں کا بعضوں کا جو تاثر ہوتا تھا، ان کو یہ فٹ کیا جاتا تھا کہ الیاس قادری جس کا نام ہے مغرور شخصیت. جی ہاں، یہ امیل سنت کے لیے بدقسمتی کے ساتھ یہ پرسیپشن ڈیولپ کیا جاتا تھا. اور یہ بات ان علماء نے بتائی جن کو امیل سنت ننگے پاؤں گاڑی تو چھوڑنے کے لیے گئے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا آپ کے بارے میں، مگر وہ کہنے والے غلط ہے، ہم نے آپ کو عاجزی، انکساری کا اور تواضع کا پیکر پایا ہے. یہ اچھا یہ آپ کو تو نہیں پتا تھا یہ مجھے چیک کرنے کے لیے آئے ہیں. مگر اس طرح کا امیل سنت کا انداز، اچھا اب یہ انداز مریدوں نے دیکھا، میں نے دیکھا، سلمان بھائی نے دیکھا، ہمارے دیگر ذمہ داران نے دیکھا. تو اب ظاہر ہے جب ہم نے یہ انداز دیکھا ہے کہ یار پیر صاحب ہمارے رہنما، ہمارے بانی، ہمارے شیخ طریقت، ہمارے امیر سنت یہ انداز اختیار کر رہے ہیں، تو وہ انڈرسٹوڈ ہے یار کہ جب میں اپنے بڑوں کو کسی کے ساتھ یہ انداز یا برتاؤ کرتے دیکھوں گا تو میں ان سے بڑھ کر میں کروں گا، کیونکہ انہوں نے جن کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا وہ پھر بھی ہم سے بڑے تھے. اب جب وہ ہم سے بڑے تھے اور ان کے ساتھ امیر سنت انداز اختیار کیا تو جب ہم ان سے ملیں گے تو ہم تو ویسے ان سے چھوٹے تھے، تو ہمارا تو اور ان کے ساتھ محبت و پیار کا انداز ہو جائے. ہم کو یہ عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار. ایک میسج دے دیا نا. اب امیر سنت کو یہ دیکھے کہ بعض اوقات بعض میں عادتیں ہوتی ہیں، وہ عادتیں ان کی ذات کی حد تک ہوتی ہیں، وہ انہی عادتوں کو ماشاءاللہ اپناتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور لوگ ان کو واقعی اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ بڑی ہی خوبصورت عادتوں کے مالک ہوتے ہیں. مگر اللہ کے وہ بندے کہ جن کو اللہ پاک نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، مگر ان کی خوبیوں کا ایک انداز یہ ہے کہ وہ خوبیاں ان کی ذات تک محدود نہیں رہیں، ان خوبیوں کا پیک کر ہزاروں بنتے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے وہ خوبیاں ڈیلیور کی ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے وہ خصوصیات ڈیلیور کی ہیں. انہوں نے یہ نہ چاہا کہ یہ خوبیاں صرف میرے اندر رہیں اور مجھ تک کے لوگ آئیں. انہوں نے وہ خوبیوں والے بنانے شروع کیے، انہوں نے پروڈیوس کیا. انہوں نے ایسے نوبلگین اور ایسے اسلامی بھائیوں کو معاشرے میں اتارا کہ جو ان خوبیوں کو لے کر جائیں، پھر اس پر مشورے، اس پر اجلاس، اس پر گفتگو، اس پر تربیتی سیشنز، اس پر انفرادی کوششیں، ایک ایک کو گھنٹوں دینے کے بعد کہ اس کی اگر پرسنالٹی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے پیچھے تنظیمی طور پر زیادہ لوگ چلیں گے، اس کو آپ نے اتنی امپورٹنس دی کہ اس کی کوئی غلطی بہت بڑی غلطی کہلائے گی اور اس کی خوبی بہت بڑی خوبی کہلائے گی. وہ جو کمپیریزن کے ساتھ امیل سنت نے اپنی زندگی کا یہ جو ڈیوریشن گزارا اور جو آپ نے تیار کیے، آج الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں اسلامی بھائی دنیا بھر میں دین کی خدمت مصروف ہیں. ان کے پیچھے اگر آپ اکائی پکڑیں گے اور جو بیس پکڑیں گے تو امیل سنت کی وہ تربیت ہے کہ جہاں آپ یہ فرماتے رہے اور ذہن دیتے رہے. تو یہ چیز ہے. ایسا میرے پاس مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ جو ہے وہ رہی ہے پاکستان سطح پر، اور پاکستان میں نے سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، جی بی، اور یوں سفر میرا جو ہے کشمیر میں رہا ہے. جس بھی عالم دین کو ایسا ملے ہیں، امیر اہل سنت کے حوالے سے انہوں نے خیر کے کلمات جو ہے کہیں. سنی علماء ماشاءاللہ امیر سنت جس طرح علماء سے پیار کرتے ہیں ویسے علماء کرام بھی ماشاءاللہ محبت فرماتے ہیں. اللہ یہ محبتیں جو ہے یہ ہے الحمدللہ. ہم نے بھی دنیا میں انڈیا گیا ہوں، بنگلہ دیش گیا ہوں، یو کے گیا ہوں، آسٹریلیا گیا ہوں، نیوزی لینڈ گیا ہوں، اور سری لنکا گیا ہوں، اور اس کے علاوہ دیگر فار ایسٹ اور ساؤتھ افریقہ اور دیگر افریقی ممالک میں گیا ہوں. میں نے ایشین، نان ایشین، افریقن، یہاں تک کہ میں بحرین میں علماء سے ملا ہوں. میں عرب دنیا میں نے ملاقاتیں کی ہیں، جو عرب علماء ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں. موروکو میں علماء سے ملا ہوں. اگر میں کہوں تو شاید دنیا کے میں سینکڑوں الگ الگ علماء سے ملا ہوں. اور جب ان سے امیر سنت کے لیے جو جذبات اور تاثرات ملے تو عرب اور عجم دونوں کے جو علماء ہیں وہ جس طرح امیر سنت کی ان کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جو سراہتے ہیں، اور خود یہاں آ کر جو انہوں نے اپنے تاثرات اور اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور چاہے وہ کویت سے آتے ہوں، خواہ وہ شام سے آئے ہیں، خواہ وہ یمن سے آئے ہیں،
خواہ وہ افریقہ سے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ خواہ وہ امریکی یا کسی اور ویسٹرن کنٹریز سے آئے ہیں، کہیں سے بھی آئے، ایون کہ میں یوگنڈا گیا ہوں، میں کینیا گیا ہوں، آپ نام لو، الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے طور پر میں گیا ہوں، اور اسلام میں مجھے علماء سے ملاقاتیں کراتے ہیں، بعض علماء شفقت فرماتے ہوئے خود تشریف لاتے ہیں، واہ واہ، ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کے جو امیل سنت کے بارے میں جو جذبات ہیں ماشاء اللہ۔ وہ مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود ایک عرصہ 50 سال درس و تدریس میں گزارا ہے، جی انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک کلاس کو چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، جی۔ ایک محتمیم جانتا ہے کہ ایک ادارے کو چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، ایک ناظم جانتا ہے کہ ایک ادارے کو چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، بلکہ میں اگر کہوں کہ میں نے سیاسی اور سماجی قیادت کرنے والے اور ان کے جو لیڈر اور ان کے جو فاؤنڈرز ہیں، میں نے ان کو بھی امیر سنت کے پاس آتے ہوئے اور امیر سنت کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ یہ آپ چلاتے کیسے یار، ہم سے تو لوگ نہیں چلتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، تو گویا کہ امیر سنت کو چاہے سیاسی ہو، سماجی ہو یا مذہبی ہو یا کسی بھی طریقے سے اگر کسی نے کوئی اس کو ایسا کہ یار ہم بھی کوئی چیز چلا رہے ہیں، کوئی لیڈ کر رہے ہیں، مگر وہ اس بات پر حیرت پہ ہوتے ہیں کہ یہ مرد کلند ہے جس کا نام الیاس قادری امیر سنت جس کو ہم کہتے ہیں، یار یہ چلاتے کیسے ہیں یار۔ ماشاء اس لیے میں کہتا ہوں اگر کسی نے قیادت سیکھنی ہے، قیادت کیسے کی جاتی ہے، لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ امیر سنت کے پاس آ جائے، واہ سبحان، یہ بتائیں گے کہ قیادت کسے کہتے ہیں، ماشاء اللہ، یہ بتائیں گے کہ تقسیم کسے کہتے ہیں، یہ بتائیں گے حوصلہ افزائی کسے کہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ جب آپ لینے کے بجائے دینے والے بن جاتے ہیں نا تو لوگ آپ کے پاس لینے کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے سامنے کی بات ہے، اب وہ صاحب دنیا میں نہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، امیر سنت کے مرید تھے، اور مال اتنا کہ مال، ماشاء اللہ، ان کے پاس ایک پین تھی، میں ہوں امیر سنت اور وہ صاحب ہیں، ان کے پاس ایک پین تھی، وہ پین انہوں نے امیر سنت کو تحفے میں دینے، وہ پین کم لاکھوں لاکھ روپے کی پین تھی، اس پہ آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ اس پہ ڈائمنڈ بھی لگا ہوا تھا، صحیح، ٹھیک ہے، لگاتے لوگ پیسے والے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب اس کا ایک ہی تھی کہ مطلب ہم تین ہی ہیں، انہوں نے ان کے یہ تھی آپ کسی صورت پین قبول کر لیں، صحیح، امیر صاحب میرے استعمال میں نہیں ہے، میں ہے ہی نہیں، کوئی کام ہی نہیں، میں پین لے کر کیا کروں، آپ لے تو لیں۔ امیر سنت نے پین لی، ایک پیپر پہ لکھا اللہ، ہاں 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 ہاں، اور اس کو پین واپس، بس آپ کا دل خوش ہو گیا، لے لی۔ اب یہ پین اب میرے کسی کام کی نہیں ہے، پلیز اب یہ پین رکھ لو۔ سلمان بھائی مطلب شاید اس کی زندگی کا یہ پہلا تجربہ ہوگا، میں مزید آگے نہیں جاتا، اس کی زندگی کا یہ پہلا تجربہ ہوگا، یار یہ کیسی شخصیت ہے۔ نتیجہ میں آپ کو بتاؤں، میں جب ان کے ملک میں گیا، اور جب ان کے ملک میں گیا تو خود اس شہر کی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی بزنس پرسنالٹی یا بزنس ٹائکون کہلاتے ہیں وہ، انہوں نے میرے سامنے، جب میں گیا تو اس ملک کے اندر، تو انہوں نے میرے سامنے اسی شہر کے 10 سے 12 اپنی طریقے کے لوگ جمع کیے، رائٹ۔ سلمان بھائی اس شخص کو میرے بیان کے جمع کیے کہ میں کچھ دعوت اسلامی کے بارے میں اور نیکی کی دعوت کے طور پر بیان کروں، وہ نے کہا یار پہلے میں بیان کروں۔ انہوں نے وہی واقعہ بیان کیا جو یہاں فیضان مدینہ میں ہوا تھا، واہ واہ، اور کہا کہ دیکھا ہے تم نے کوئی ایسا آدمی کہ اتنی قیمتی پین جو میں کو گفٹ کر رہا ہوں اور اس نے لینے سے انکار کر دیا، اور مجھے اللہ لکھ کر مجھے پین واپس کر دی، اور جو اس نے پھر امیر سنت کے فضائل بیان کیے، اور میں کہا یار یہ مطلب کہ یہ کیسا امپیکٹ ہے، آپ جب کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے نا تو یہ اس کا ایک امپیکٹ ہے، اس کا ایک اپنا اثر ہے، اس کی ایک اپنی تاثیر ہے، جو کہ شاید ہر ایک اس کو سمجھتا نہیں ہے، مگر الحمدللہ اللہ نے امیر سنت کو یہ اس نعمت سے نوازا ہے۔ نہیں میرے کام کی نہیں، مجھے یاد ہے میرا گل پلازا میں بزنس تھا، تو سادگی کی آپ نے بات کی نا، جی، ایک چٹائی میرے پاس میں نے مارکیٹ میں دیکھی تھی، خوبصورت چٹائی، بہترین چٹائی، قیمتی چٹائی تھی، میں کہا یار یہ امیر سنت کو میں تحفے میں دوں، تو میں وہ چٹائی امیر سنت کے پاس لے گیا،
ہم سنت چٹائی دیکھی، وہ ایک عادت تو ہے، کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرتا میرے سنت، اے کیا لے آئے وغیرہ، یہ طبیعت ہی نہیں ہے، ڈس اپوائنٹ کرنا ان کے لگتا ہے ڈکشنری میں نہیں ہے، واہ، ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو میں نے وہ چٹائی دی یا دکھائی یا لے گیا تھا، ایسا کچھ تھا۔ مجھے آپ نے ایک سوال کیا، عمران یہ بتاؤ چٹائی پر سونا میں سادگی کا درس ہے؟ میں نے کہا انڈرسٹوڈ، سادگی کا درس ہے چٹائی پر سونا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس چٹائی پر سونا سادگی کہلائے گا جو آپ مجھے اتنی قیمتی چٹائی کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہ وہ چٹائی جو میں اپنے پاس رکھتا ہوں کہ جو عموماً میت کو دی جاتی ہے، اور اس طرح مطلب یہ چٹائی ہوتی ہے، آپ موت کے تصور کے ساتھ اس چٹائی کا استعمال کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے، مطلب جو آپ نے بلکہ عقلی گفتگو کی، اگر ظاہر بولے اب کیا چٹائی پر سونا کہ سادگی اور ایک اس وجہ سے چٹائی پر سونا کہ اس پر وہ مجھے کیفیت ملے گی جو کیفیت ملنی چاہیے؟ میں خاموش رہا، مجھے سمجھ گیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اپنا ارادہ واپس کر لیا، میں کہا یہ بات بالکل درست کر رہے ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ سادگی ہے نا، یہ سادگی ان کی طبیعت کا حصہ ہے، پھر کروڑوں لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ کیا بات، اچھا، اب جو آپ سادگی بتا رہے ہیں امیل سنت کی، ایک عام پیسے والا شخص، بالکل پیسے والا شخص بھی یہ انداز اختیار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ انداز نہ ہوتا اور انداز بڑا لگژری ہوتا، قیمتی ہوتا، مہنگا ہوتا، برانڈڈ ہوتا، تو کیا ایک عام غریب مرید کیا امیل سنت کے اس انداز کو فالو کر سکتا؟ نہیں، تو انہوں نے سنت اور سادگی کا وہ طریقہ اختیار کیا جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلام ہے، جو امیل سنت کو فالو کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سرکار کے پیچھے لے جائیں گے، یہ ہمیں سنتوں کے پیچھے لے جائیں گے، یہ ہمیں اسلام و دین کی تعلیمات کے پیچھے لے جائیں گے۔ تو امیل سنت نے اس چیز کو خاص فوکس کیا، خود اس کا اظہار کیا ہے کہ میں یہ قیمتی کر سکتا ہوں، میں قیمتی پہن سکتا، لیکن میں اگر یہ سارا کام کروں گا تو میرے غریب مرید کیا کریں گے، یہ کیسے پہنیں گے؟ تو آپ نے اس پہلو کو بھی اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ تو یہ امیل سنت ہے، یوں تو نہیں نا دنیا کے لاکھوں لاکھ نوجوان جس کے نام اور جس کے دیدار اور جس کی ملاقات کے لیے پروانہ وار، ایک دیوانہ وار ایک کیفیت میں رہتے ہیں۔ یعنی میں تاثرات دیکھ رہا تھا پیارے اسلامی بھائیوں، پچھلے دنوں اسلامی بھائیوں کے تاثرات ہے کہ امیل سنت میں، یعنی وہ میں نوجوان کی بات سن رہا تھا، سلمان بھائی میرا ہاتھ باپا کے ہاتھ کو لگا ہے، امیر سنت ہے اپنے ہاتھ سے مجھے دیا ہے، میں تو تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے ان سے ہاتھ ملایا ہے۔ یعنی میں یہ دیکھ رہا تھا یہ نوجوان جو کسی کو کسی جگہ پہ اہمیت لفٹ نہ کرائے، کچھ کالز لے لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نگران شورا اور سلمان بھائی کو 26ویں شریف بہت بہت مبارک ہو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور مختلف اپلیکیشنز ہمارے موبائل کے مائکرو فون کو استعمال کر کے ہمیں ٹارگیٹڈ اشتہارات دکھاتی ہیں، یعنی ہم جس چیز کا ذکر کرتے ہیں وہی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر آپ آج حاضرین سے بھی پوچھیں تو شاید بہت سے لوگ اس کی تصدیق کریں گے، لیکن روحانی کنیکشن کی کیا بات ہے؟ مدنی چینل کے آغاز سے پہلے ہی سیریز کے ذریعے مدنی مذاکرہ دیکھنے کی عادت رہی۔ مدنی مذاکرے میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ دل میں کوئی سوال یا خیال آیا اور زبان پر آنے سے پہلے ہی امیر اہل سنت نے اس کا جواب عنایت فرما دیا۔ چند دن پہلے نفلی نماز کے لیے سوتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اٹھانے کے بارے میں سوال ہوا، اسی وقت دل میں خیال آیا کہ بعض لوگوں کی نیند بہت کچی ہوتی ہے، اگر انہیں اٹھا دیا جائے تو دوبارہ سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ خیال دل میں آیا ہی تھا کہ امیر اہل سنت نے اس طرف رہنمائی فرما دی۔ جب سائنسی کنیکشن کچھ دماغ پر دستک دے سکتا ہے تو روحانی کنیکشن کیا نہیں کر سکتا؟ روحانی کنیکشن صرف دماغ پر نہیں، سائنسی کنیکشن تو دماغ پر نوک کرتا ہے نا، اسپریچول اور روحانی کنیکشن دل اور دماغ اور روئیں پر نوک کرتا ہے، لا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ یہ ہو کیسے گیا؟ آگے بڑھتے ہیں جی۔ میں جی سب انسپکٹر لاہور پولیس مہربان مرکز الاولیاء لاہور سے عرض گزار ہوں کہ آج کا بڑا بابرکت دن ہے کہ میرے اہل سنت کا یوم ولادت ہے اور بڑی دھوم کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اہل سنت کا مجھ پہ کیسے اثر پڑا کہ میں سیشن کورٹ لاہور میں ڈیوٹی کرتا تھا، تو ایک قاری بابر صاحب بیگ میں مدنی قاعدہ لے کر آتے تھے اور وہاں پہ ظہر کی نماز کے بعد ہمیں پڑھاتے تھے۔ تو اس کا یہ اثر ہوا کہ الحمدللہ آج ایک مسجد میں خود
بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم اور مدنی قاعدہ پڑھا رہا ہوں، اور دوسری مسجد میں میرا ایک شاگرد جو ہے وہ بھی آگے پڑھا رہا ہے، اور اس کے بعد ایک دو اور مساجد میں بھی ہم ترکیب بنا رہے ہیں کہ وہاں بھی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے۔ تو میری یہ دلی خواہش ہے کہ پورا علاقے میں مدنی قاعدے کی بہار ہو اور قرآن پاک کو پڑھنے کا سلسلہ تا دم قیامت جاری ساری رہے، اور میں امیر اہل سنت کا بہت شکر گزار ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک سے ایک مثال ہے، ایک سے ایک مدنی بہار ہے الحمدللہ۔ جی کون؟ میں ہوں ام ہانی عطاریہ پاک بدن شریف سے۔ میری طرف سے نگرانی شورا سلمان انکل کو 26ویں شریف بہت بہت مبارک ہو۔ نگرانی شورا، آج میں آپ کو کچھ اشعار سناؤں گی۔ دعوت اسلامی کا پیغام گھر گھر میں پہنچایا، سوئے ہوئے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے جگایا۔ 26ویں شریف کی خوشبو سے مہکا ہر ایک دیار، یا رب سلامت رکھنا ہمارے پیارے عطار کو، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں دعوت اسلامی جو دینی انقلاب لا رہی ہے، اس کے پیچھے امیر اہل سنت کی اخلاص بھری محنت اور فکر ہے۔ آپ کی کوششوں سے ہزاروں مساجد تعمیر ہوئیں، جامعۃ المدینہ کے ذریعے دینی تعلیم عام ہوئی، مدنی چینل اور مدنی چینل کڈز کے ذریعے بچوں اور بڑوں کی اصلاح ہو رہی ہے، اور بے شمار لوگ گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی راہ پر آ رہے ہیں۔ امیر اہل سنت کو اللہ پاک سلامت رکھے اور مدنی چینل کو مزید کامیاب فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، سبحان اللہ جی۔ نگران شورا آپ کو، سلمان بھائی کو، مدنی چینل کی ٹیم، حاضرین ناظرین کو امیر اہل سنت کی 26ویں بہت بہت مبارک ہو۔ نگران شورا، سن 2011 کی بات ہے کہ کچھ وجوہات پر، کچھ شیطانی وسوسوں پر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے یوں سمجھے کٹنا شروع ہو گیا تھا۔ یعنی کہ پہلے امامہ شریف اتار دیا، پھر زلفیں چلی گئی، یہاں تک کہ کچھ نہ کچھ درس و بیان میں بھی ہماری وہ غیر حاضری شروع ہوگی نا۔ تو بس ابھی چند دن ہی گزرے تھے تو امیر اہل سنت خواب میں تشریف لائے، اور میری بالکل دکان کے سامنے ایک نا وہ بجلی کا کھمبا ہے، تو ان کے پاس کھڑے ہو کے تو مجھے اشارہ کر رہے ہیں۔ تو جب اشارہ کیا تو میں ان کے پاس گیا تو امیر اہل سنت نے میرا نا کاؤں پکڑ کر نا تھوڑا سا نا مروڑا، اور کہا کہ صبح اپنے ذیلی حلقے میں انوار مدینہ مسجد میں درس کرنا ہے آپ نے، تو بالکل سستی نہیں کرنی۔ پھر گلے سے لگایا، مسکرائے، دعائیں دی، اور میری آنکھ کھل گئی۔ تو تب سے اب تک الحمدللہ اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہوں۔ آپ دعا فرما دیں اللہ پاک استقامت دے، امیر اہل سنت کو اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ یہ جو گلدستہ ہے، یہ جو لہلاتا چمن ہے، پھول، اللہ پاک ہمیں اس میں رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، دعاؤں کی درخواست ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ خواب میں جا کر نیکی کی دعوت دینا پورا ایک چیپٹر ہے دین کا، خواب میں نیکی کی دعوت۔ اور امیر سنت کے یہ اتنے واقعات ہیں، خواب میں جا کر کتنوں کی داڑیاں رکھوا دی، کتنوں کو ایکٹیو کر دیا، اور کتنوں کے بیڑے پار کر دیا الحمدللہ جی۔ کون؟ امیر اہل سنت امت کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ آپ کی محنت اور درد دل کی بدولت لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ سنتوں کے راستے پر آ گئے، اور دنیا کے کونے کونے میں دین اسلام کی خوشبو پھیل گئی۔ ہمیں ابھی ان کی بہت ضرورت ہے، ان کی دینی فکر اور رہنمائی امت کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، اور ہمیں بھی ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو بٹھا کر، بڑے سب مل کر امیر سنت کی درازی عمر بالخیر کے لیے لازم دعا کیجیے گا۔ اللہ سنت و بری، راحت و بری، خوشیوں بری طویل زندگی امیر سنت کا مقدر کرے، آمین، بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، او اصلاح اس کی جو بدکار آئے۔